बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद जब आपको जाने का मौका मिलता है तो बाकी शहरों के निस्बत ये साफ सुथरा है, खूबसूरत है, महंगा भी थोड़ा सा है। अच्छा, दुनिया भर में मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ शहरों को लोगों के एतबार से अमीर और महंगा और मुख्तलिफ खूबियों के एतबार से उसकी कैटेगरीज की जाती रही हैं। एक ज़माने में जापान के शहरों को महंगा भी कहा जाता था, साफ सुथरा भी कहा जाता था। अभी हाल ही में जापान को दुनिया भर में सबसे ज्यादा, उनका जो शहर है टोक्यो दारुल हुकूमत, उसको दुनिया भर में सबसे ज्यादा ईमानदार शहर कहा गया, द मोस्ट ऑनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। अच्छा, याद रखिएगा, शहर की दीवारों को या छतों को या बिल्डिंगों को यह एजाज नहीं मिलता, ये लोगों को मिलता है। जापान में कुछ खूबियां ऐसी हैं कि मैंने सोचा मैं आपको बताऊं, ताकि ये जो चीजें शेयर करने से बाज दफा दिल में हल्की सी दस्तक होती है, कभी कभी दिमाग में वो बात रह जाती है। जापान वाले अपने घरों में गंदगी लेके नहीं जाते, वो जूते घरों से बाहर उतारते, उनके बच्चे भी उनके बड़े भी। ये उनका मानना ये है कि सफाई खुशबख्ती है और जो गंदगी है ये बदबख्ती है। आप सोचिए कि उनके हर स्कूल में रोजाना हर बच्चा 15 मिनट अपने टीचर के साथ अपने क्लासरूम की दीवारें, उनके दरवाजे, उनके फर्श और अपने जो बेंच उनको साफ करता है। ये उनके मिजाज का हिस्सा बना दिया गया। इन्हीं उसे आप यूं भी कह सकते हैं कि खूबसूरत चीज साफ होगी, अपनी राइट जगह पे होगी। जापान में जब लोग बड़े हो जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं, तो भी उनके दिन तय है, अपने दफ्तर वो खुद साफ करते हैं। एयर कंडीशन से लेके कमरे, पर्दे, दरवाजे, खिड़कियां, ये बड़ी से बड़ी कंपनियों में भी ये मामूल है। जापान में घरों में मुलाजिम नहीं होते, तो घर का हर काम जापानी खातून, उसका मियाँ और बच्चे मिलके करते हैं। उनके यहाँ सफाई सुथराई का तो क्रेज है। अच्छा, ये क्रेज पैदा कैसे किया? पहली से तीसरी क्लास तक जापान में किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता। उस बीच में उसको सिर्फ 2 चीजें सिखाई जाती हैं। उसकी शख्सियत कैसे साफ सुथरी हो, कैसे खूबसूरत हो और कैसे काबिल मोहब्बत हो। नंबर 2, उसको जिंदगी के जो मैनर्स हैं, आदाब, वो सिखाए जाते हैं। 3 बरस कोई फेल होने का खतरा नहीं है। अच्छा, इस बीच में हर बच्चे को दोपहर का खाना जापान के स्कूलों में दिया जाता है और ये खाना, उसका म्यार चेक करने के अलग लोग हैं। बाज़ जगह असातिज़ा भी चेक करते हैं। उनके असातिज़ा के बारे में दुनिया भर में ये माना जाता है कि पाकिस्तानी असातिज़ा के तरह सख्त जुबान, सख्त दिल नहीं होते। हमारे यहाँ अक्सरियत जो सरकारी असातिज़ा हैं वो बहुत जुल्म करते हैं, नहीं अपने लफ्ज़ों से भी, अपने तर्ज़ अमल से भी खुद भी कम सीखते हैं, उनका कंसर्न कम होता है। जो हमारे यहाँ भी असातिज़ा बच्चों को सिखाते हैं, मैनर्स सिखाते हैं, ज़िंदगी सिखाते हैं, बच्चे सारी उम्र उनसे मोहब्बत करते हैं, पर इनकी तादाद निस्बतन थोड़ी है। जापानियों ने अपनी ज़िंदगी जैसे जैसे बनाई और ढाली, जिसके नतीजे में आज उन्हें दुनिया में साफ तरीन और ईमानदार तरीन लोग कहा जाता है। अब सोचिए कि हर बच्चा अपने साथ ब्रश लेके जाता है। दिन में वो एक दफ़ा ब्रश ज़रूर करता है स्कूल में। जापान के बच्चों को दोपहर में थोड़ा कैलूला करने का भी वक्त मिलता है, तो कैलूले के बाद वो ब्रश करते हैं और फिर जो खाने की उनकी चीज़ होती है वो खाया जाता है। सफाई के मामले में जो सफाई करने वाले या वालियाँ हैं, जापान में उनका बाकायदा टेस्ट लिया जाता है, उनके इंटरव्यूज होते हैं और इंटरव्यूज होने के बाद उनको ये जॉब दी जाती है। उनको सफाई करने वाले, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं गंदे गंदे नाम रखे होते हैं, तो उनको इस तरह के नाम नहीं उनके दिए जाते, उनको हेल्थ इंजीनियर कहा जाता है। और जापान में सबसे ज़्यादा तनख्वाहें हेल्थ इंजीनियर्स की हैं, जो $5,000 से, $5,000 का मतलब है, हमारे अगर $220 का एक है तो आप उसको ज़रब दे के देख लें, 10 लाख से ज़्यादा बनती है। इसमें उनके प्रमोशन के चांसेस, उनके काम के परफॉर्मेंस के एतबार से, तो ये $8,000 तक उनकी तनख्वाह चली जाती है। आप जिस चीज़ को काबिल इज्जत बनाना चाहो उसे काबिल इज्जत बनाया जा सकता है। हमारे यहाँ बच्चों को हम नहीं सिखाते, तो गाड़ियों में से गुजरते हुए बड़ा भी गंद डालता है, छोटा भी डालता है। बड़ा जूस पी के फेंकेगा, छोटा शॉपर और जो रैपर है वो फेंकेगा। कभी कभी तो दिल चाहता है उतार के उनके मुंह पे मारा जाए, लेकिन हम ये नहीं कर पाते क्योंकि हम उनको सिखाते नहीं हैं।
خود ہمارے ہاتھ بھی ٹکتے نہیں ہیں تو گند ہم ڈال جاتے ہیں. اچھا آپ گھروں میں جب عادت ڈالی جاتی ہے صفائی کو شیئر کرنے کی تو اس کی کیفیت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ خود کرو گے شوق سے. ہمارے یہاں صفائی کرنی پڑ جائے تو وفات پڑتی ہے. جو کر رہا ہوتا ہے وہ بھی چیخ رہا ہوتا ہے, چاہے ڈسٹنگ کرنی پڑے, کیا مصیبت ہے یہ کرنا پڑ رہا ہے, مر گئے فلاں ہو گیا, تم نے گند, بھئی ڈسٹ آنی ہے, اس کو صاف بھی کرنا ہے. کیا ہاتھوں کو مٹی لگ جائے تو ہم دھوئیں گے؟ نہیں. لیکن مائنڈ سیٹ یہ بن جاتا ہے کہ ہم کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے. جو لوگ کرتے ہیں آپ سوچئے کہ وہ زندگی میں قابل عزت, قابل فخر, قابل توجہ, قابل ترجیح اور یوں بنتے ہیں. ان کے ہاں مینرز اتنے زیادہ ٹیک کیئر کیا جاتا ہے, ہمیں تو مینرز سکھاتے ہوئے بھی مصیبت پڑتی ہے. لائک ان کے ہاں اگر آپ پبلک پلیس پہ بیٹھے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں کسی ہوٹل میں, ریسٹورینٹ میں, کوئی کلوز جگہ ہے, تو وہاں پہ لکھا ہوگا مینرز موڈ. اس کا مطلب ہے اپنے موبائل کو خاموش کر دیجئے. ہم تو کسی بس میں بیٹھے, اللہ معاف کرے, میں جب آیا اسلام آباد سے تو پیچھے درمیان میں آگے جو لوگ موبائل پہ بات کر رہے تھے, لگ رہا تھا کہ موبائل کے بنا ہی اپنے شہر میں اپنے پارٹنر کو یا دوست کو یا بیوی کو یا بچوں کو, یعنی اتنی زور سے بولتے ہیں. پرائیویٹ باتیں بھی زور زور سے ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ کبھی مینرز نہیں سکھائے جاتے. کہ پبلک پلیس پہ ایون لوگ تقریبات میں, وہ تقریر چل رہی ہے, 300 بندہ بیٹھا ہو, موبائل آ گیا تو آپ بند نہیں کرنا, منہ نیچے کر کے وہ ایسے زور سے بولتے ہیں کہ وہاں تک آواز جاتی, لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں اور اس کو جاہل سمجھتے ہیں چاہے سوٹ پہنا ہوا ہو. یہ جو وقت کے ساتھ, ترقی کے ساتھ, چیزیں بدلنے کے ساتھ جو مینرز بدلنے چاہیے, یہ گھر سے بدلنے کا آغاز ہوگا. گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے کھانے کی ٹیبل پہ تو جو مرضی ہو, اس سے موبائل نہیں سننا چاہیے. اب 10 منٹ بعد سن لیجیے. جب آپ کے پاس مہمان بیٹھے ہوں تب آپ کو اعتراض کرنا چاہیے. اسی طور پہ جو لاؤڈ ہو کے لوگ بات کرتے ہیں, یہ سارے مینرزم آپ کی شخصیت کو خوبصورت بناتے ہیں. جب ہم اس کا ٹیک کیئر نہیں کرتے تو ظاہر ہے ایک اور طرح کی کیفیت ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کئی سال پہلے جاپان والوں پہ, میں چونکہ اس یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو ان پہ ریسرچ بھی کرواتا تھا, ان کے ریسرچ پیپر لکھواتا تھا. تو میں نے ایک چیمبر آف کامرس میں گئے, اس زمانے میں لاشاری صاحب پریزیڈنٹ تھے. تو لاشاری صاحب خوبصورت آدمی ہیں, یہ سوزو والے. ان کے ایک بھائی کامران لاشاری جو اس وقت بھی جو ہمارا ہے اندرون شہر اس سٹی اتھارٹی کے سربراہ ہیں, یہ اچھے عہدوں پہ رہے, انہیں بھی خوبصورتی کا بڑا شوق ہے. تو سہیل لاشاری نے یہ بتایا کہ جناب ایک دفعہ ایک لڑکا یہاں سے کسی اچھی فیملی کا جاپان جا رہا تھا اور وہاں چاول لے کے جا رہا تھا. تو جب وہاں وہ پہنچا اور وہاں کے چیمبر کے لوگ بیٹھے اور وہ ٹی شرٹ پہن کے ان کو پریزنٹیشن دینے آیا, تو انہیں میں سے ایک جاپانی کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ بیٹا آئی گیس یو ہیو ناٹ انف منی, تو ہم تمہیں جاتے ہوئے کچھ پیسے دیتے ہیں تاکہ تم اپنے کپڑے خرید لو. کیا تمہارے کپڑے گم ہو گئے؟ یعنی they were astonished کے بزنس کرنے آیا اور ٹی شرٹ پہن کے آیا. ہاؤ ڈیئر, مینرز نہیں ہے. انہیں لگا کہ غریب غربا ہے, سب کچھ لوٹ لوٹ آ گیا ہے تو اس لیے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے. تو یہ تو لگتا انہیں, اس سے لگتا تھا کہ میں آزاد پنچھی ہوں, کسی جگہ بھی آؤٹ آف مینرز پہن کے جا سکتا ہوں. دوسرا پھر جب اس نے کہا نہیں آئی ہیو انف منی اور میں تو چاول آپ کو دکھانے آیا ہوں, تو پھر انہوں نے بات سنی. اب اس نے اس کو چاول دکھانے چاہیے, یہ کرنل باسمتی ہے, یہ لمبا باسمتی ہے, یہ اتنا خوشبودار, اس کی خوشبو بڑی دور تک جاتی ہے. تو پھر ایک جاپانی کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ بچے تم واپس ہی جاؤ, اس لیے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو ذرا سی ریسرچ کیے بنا موو, مطلب اتنی دور سے آئے ہو, کم از کم یہ تو جان کے آتے ہیں کہ جاپانی کیسی قوم ہے, کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں. ہمارے تو گھروں میں اگر کسی چاول کی خوشبو آ جائے تو گھر کے سب لوگ گھر چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں. یعنی دے ہیٹ دیٹ اسمیل, وہ جو ایک اڈور سی ہوتی ہے چاول کی. اور وہاں جاپان پورے میں جو چاول کا ٹوٹا ہے, چھوٹے چاول, وہ ابالے جاتے ہیں اور وہ بھی بغیر خوشبو کے. تو تم اس ملک میں بھوکے مر جاؤ گے, تم غلط جگہ پہ آ گئے ہو. اور یا تمہیں عادت ہے بنا ریسرچ کیے جب بھی ہم کسی قوم کے بارے میں, کسی ملک کے بارے میں جانتے ہیں, سنتے ہیں, تو صرف اس قوم کا نہیں جان رہے ہوتے. اگر عقل ہو, اگر فہم ہو, تو اس میں سے بندہ اپنے لیے بھی کئی ساری خوبصورت باتیں, چیزیں نکالی جا سکتی ہیں.
ہم اپنے بچوں کو مینرز نہیں سکھاتے، وہ سکھاتے ہیں سو آگے نکل گئے. ہم اپنے بچوں کی ٹیک کیئر نہیں کرتے، صفائی کی عادت نہیں ڈالتے، نہ ان کو ہائیجین، نہ ان کو باتھ روم بیٹھنے کے، واپس آنے کے، کلین کرنے کے، کموڈ صاف کرنے کے. اسی طور پہ اپنے کمرے، اپنی چادریں، ہر کام ماں کا بڑھتا جاتا ہے. یعنی لڑکیوں تک کے کمرے اتنے گندے ہوتے ہیں، اپنی چادریں، اپنے بستر صاف نہیں کرتے. میں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا تو میں صبح اٹھا اور اٹھ کے میں نے اس کا بیڈ صاف کیا، اس کو اوپر ایک بڑے خوبصورت سی چادر دی ہوتی ہے، 3-4 ایکسٹرا تکیے ہوتے ہیں. تو آدھے پونے گھنٹے بعد یعنی میں ناشتہ کر کے جب آیا تو روم سروس والا لڑکا آیا بیڈ ٹھیک کرنے کے لیے. تو دیکھا تو اس نے میری طرح حیثیت سے دیکھ کے وہ اسمائل کیا. تو اس نے کہا سر ٹھیک کر دوں؟ تو میں نے کہا تمہیں لگتا ہے تو کر دو. اب اٹس مائی ہیبٹ، میں اپنے بستر کو، یہ جو چیز مجھے اچھی نہیں لگ رہی. اچھا اسی طور پہ آج صبح میرے کلائنٹ آئے ملنے کے لیے، تو جب وہ آئے تو میں ان کے آنے سے پہلے ہر شاپ پر ہر ایکسٹرا چیز پھینک چکا تھا. حالانکہ اس کے 1 گھنٹے کے بعد میں نے ہوٹل کو چھوڑ دیا، لیکن میں نے وہاں کوئی ایسی ڈرٹی چیز، ایون کوئی ریپر تک باہر نہیں رہنے دیا، ہر چیز کو ڈسٹ بن میں ڈالا. اینڈ اٹ واز نیٹ اینڈ کلین. تاکہ جو مطلب میں کیوں چاہوں کہ جب میں نکل آؤں تو میرے بعد جو آنے والا اسے اگلی سا فیل ہو کہ یار کون جانور یہاں رہ کے گیا ہے، ہر چیز بے ترتیب ہے. زندگی کی خوبصورتی چاہیے تو صفائی، یہ خوش بختی ہے. زندگی کی بے ترتیبی چاہیے تو بدبختی ہے. جتنی گندگی ہے اندر باہر دائیں بائیں، شخصیت کا، ملک کا، خاندان کا، سب کا نام برا کرتی ہے، نہ خوشی بھی عطا کرتی ہے. اور یہ ان کے لیے ہے جو سوچتے ہیں. ابھی میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ فوراً بدل جائیے، پر بدلنے کی بے کا ابھی سے آغاز کرنا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.